آجزی سے اس منبر کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، روزہ کی حالت میں کہتا ہوں کہ جو آج بات بتا رہا ہوں 70 سال میں نے نہیں بتائی. دن رات کا مطالعہ کر کے میں نے تلاش کیا ہے. جو کچھ میرا ناقص ذہن، ابھی علی تو بڑا عظیم ہے، میرے ناقص ذہن میں علی کی عظمت کتنی ہوئی ہے. کسی کی تعریف کی جائے تو 3 اس کی جہاد ہے. پہلی جہاد یہ ہے کہ اس کی خلقت کیسے ہوئی، کس گھرانے میں پیدا ہوا، کس ماحول میں پیدا ہوا، کتنے عظیم شجرے میں پیدا ہوا. یہی تو فرق بولا جاتا ہے نا. دوسرا پھر پیدائش کے بعد اس کی بشری زندگی کتنی تھی اور خدا کے مظہر ہونے والی زندگی کتنی تھی. بشری زندگی علی کی دیکھو، ایک ابدیت ہے. ابھی آپ ابدیت بجا لائے، نماز پڑھی، آپ روزہ رکھ دیا، بندہ ہے نا، بندگی بیان کی ہے. ایک عبودیت ہے. عبودیت کیا ہے کہ جتنا کوئی عظیم ہو اس اللہ کے سامنے حقیر ثابت ہو. علی کتنا عظیم ہے، علی کتنا سخی ہے، علی کتنا عالم ہے. اللہ کے دربار میں کہتا ہے میں ضعیف ہوں، میں کمزور بندہ ہوں تیرا. بتا دیا علی نے کہ اللہ کتنا بڑا ہے. یہ عبودیت ہے. انا مدینۃ العلم و علی بابها کا تمغہ سند لیا ہوا ہے علی نے. پھر بھی کہہ رہا ہے تیرے علم کے مقابلے میں کچھ نہیں جانتا. وہی خالق ہے وہ علی کہ اس مجمع میں حرام زادہ بنی امیہ کا بیٹھا ہوا ہے اور علی باز کر رہے ہیں اور سامنے بیٹھ کر گستاخی کی. علی نے فرمایا روزہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، لیکن فرمان تو بتانا ہے. علی نے فرمایا ایک ساتھ کسے انسان کو کہو نا بھائی خاموش ہو جاؤ. چپ بولنے والے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ. جو کتے کو کہتے ہیں نا خاموش ہو جاؤ، عربی میں کہتے ہیں ایک ساتھ. آپ سمجھ گئے ہو نا. تاریخ کہتی ہے، سنی شیعہ کی تاریخ میں ہے جب علی نے کہا ایک ساتھ. سمجھ گئے نا. کتے کی بھونک بند ہو. دیکھا صحابیوں نے کہ وہ کالا کتا بنا بیٹھا تھا. اور پھر معافی مانگی کتے نے، پھر عظیم انسان بنا دیا علی نے. علی کو پہچانو، علی کو پہچانو، علی کتنا عظیم ہے. ہم دیکھتے ہیں تو مثال نہیں، خدا کی طرف مثال اصل نہیں ہوتی ہے. اللہ متضاد صفات کا مالک ہے نا، کہ اللہ کبھی غضبناک بھی ہوتا ہے. جیسے آج کل اللہ غضبناک ہے، یقین سمجھو اللہ غضبناک ہے. واپس آ جاؤ جہاں پہنچے ہو آپ. میرے سمیت خود کو کہہ رہا ہوں، جتنا فخر اور مباحات میں تکبر میں پہنچ گئے ہیں، اتنا خدا کے لیے واپس آ جاؤ. میں خود کو کہتا ہوں زمانہ کا آخر آ گیا ہے. پتہ نہیں یہ بلا کب تک رہے. بڑے بڑے سائنسدانوں نے فیصلہ کر لیا ہے، دوا نہیں بن رہی اس کی. تو اللہ کو ہے نا غضب ہے اللہ، لیکن وہ اللہ علیم بھی ہے، حوصلے والا بھی ہے. توجہ ہے.
میں بتایا تھا کہ علی اللہ کے صفات کا مظہر ہے. اب میں مسلمان بہنی میں کیا کہوں؟ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جیسے اللہ ہے ویسے علی ہے. دیکھو دوسرا لفظ کیا مورخ نے تبری نے کہ مظہر کا معنی آئینہ ہے. شیشہ شیشہ. بھائی خدا کے لیے بتاؤ، بہت سمجھدار ہو، 70 سال میرے پڑھے ہوئے یہ شاگرد ہیں، 3 پشتیں پڑھ چکی ہیں مجھ سے. دعا کرو چند دن اور زندگی کے ملیں تو میں آپ کو آل محمد کے فضائل کے موتی نشاور کرتا رہوں. فرمایا کیا آئینہ دیکھتے ہو؟ بتاؤ ایمان سے بتاؤ، آئینہ یہ شیشہ ہے نا؟ عید کے دن کبھی زندگی میں آئینہ کو دیکھا ہے؟ آئینہ کو بھائی تم تو اپنے چہرے کو دیکھتے ہو، آئینے کو تو نہیں دیکھتے. زندگی بھر چہرے کو دیکھ رہے ہو، آئینے کو تو نہیں دیکھتے ہو. آئینے کو اس ایک دن دیکھا تھا جب عید کے موقع پر اس مارکیٹ بڑی شاپنگ ہال میں خریدنے گئے تھے کہ یہ آئینہ ہے. اس کے بعد آئینے کو نہیں توجہ ہے. یا رسول اللہ میری بات. علی اللہ کے آئینے سے نظر آتا ہے. اللہ کو کبھی دیکھتے ہو، علی کو ہر وقت دیکھتے ہو، اور علی کو دیکھتے ہو تو اللہ یاد آتا ہے. کیا تو بی بی فاطمہ بنت اسد گھر سے چلتی ہے. پوری کائنات میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، پوری بھری کائنات میں بی بی فاطمہ بن اسد بطن مطہر میں علی جیسا موجود ہے، لیکن عمل کے آثار ظاہر نہیں ہوتے. تم یہ کہتے ہو کہ وہ بھی لطفے سے آئے، ہم بھی لطفے سے ہیں. عربی کی لغت میں لطفے کا معنی بتاؤ. درۃ ہدایت، وہ موتیوں کا ایک ہدایت یافتہ قطرہ ہوتا ہے. وہ جس کے آثار ظاہر نہیں ہوتے ہیں، وہ لطفہ، وہ موتیوں کا قطرہ جب بتانے کیا نشہد انک کیا شام خواب کیا ہے، اس میں انعام مطہرہ میں جاتا ہے. پاکیزہ میں جب پاکیزہ رحموں میں جاتا ہے، پاکیزہ رحمیں بھی ہیں، وہ لطف در مطیہ بھی پاکیزہ ہے، اس لیے انہیں غسل کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو اب مجھے معاف کرو، اب جواب تو آ گیا نا کہ کعبہ میں پیدا ہوا، نہ ماں نے غسل کیا نہ بیٹی. نہ ماں کا غسل ثابت ہے، نہ بیٹے کا غسل ثابت ہے. بات یاد آ گئی ہے نا علی کے بیٹا حسین جب پیدا ہوا. موضوع تو نہیں ہے لیکن کیا کرو، حسین ہر موضوع میں سچ جاتا ہے. تو
تمیز کی، بچے کو اٹھا لیا ہے، رسول خدا کہاں لے کر جا رہی ہے؟ مجھے دو بچہ، اس رسول کہہ رہا ہے. بیوی کہتی ہے اللہ سے گناہ کا، یا رسول اللہ ابھی تو ہم نے اسے غسل ولادت بھی نہیں کیا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھو، رسول کی رحمت العالمین کی رحمت غضب سے بدلی. کہا من انت توسل، تو ہوتی کیوں نہیں اسے پاک بنانے والی؟ میرا دروازہ تو علم کا اندر ہے، اس کے دروازے یہاں سے گیا. رسول خدا توجہ، بات ایک نہیں بتانا چاہتا، کسی دل میں نہیں آئی ہے، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں علی واحد موجود ہے جس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا. رسول نے شہادت کی انگلی میں دی ہے، چوس رہا ہے، چوس رہا ہے، چوس رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اے علی آنکھیں تو کھولو، میرا چہرہ اللہ نے تیرے دیدار کے لیے بنایا ہے اور میرا سارا علم تیرے باطن کے لیے بنایا ہے. سارا علم میں نے تجھے دے دیا ہے. اور 2 سال تک علی رسول کی زبان کو چوستے رہے، 2 سال تک چوستے رہے علی کی زبان کو. میں عرض کر رہا ہوں جب یہ اتنا عرصہ گزرا، بچہ 2 سال کا ہوتا ہے، سال کا ہوتا ہے، پھر جھولے میں خدا کی قسم توجہ سننا، جملہ میں نے یاد کیا ہے کتابوں سے، مختلف کتابوں سے، سنیوں کی کتابوں سے. جھولا کی ڈوری رسول کے ہاتھ میں ہے یا میں سمجھتا کائنات کی ڈوری ہلائے تو کائنات ضبط ہو جائے. اب علی کے جھولے کی ڈوری رسول کے ہاتھ میں جھولا بھی رہا ہے اور لفظ کے ماں میرا بیٹا تو سو جا، میرا بیٹا تو سو جا، سونا پتر سو جا. ہم ہماری ماں یہ جھولا، علی کے جھولے میں ڈوری بھی ہاتھ رسول رکھ کر کیا آواز کیا کہہ رہا ہے یا علی انت وسیع و خلیفتی فی الدنیا. تو میرا جانشین ہے، تو میرا خلیفہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. کیا فرمایا فی ارضہ، اللہ کی زمین میں، اللہ کی زمین میں تو حجت خدا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کی زمین کی وسعت کہاں تک ہے؟ علی زمین میں ہے، زمین میں حیوان ہے، حیوانوں کا بھی کیا خلیفہ ہے، پرندوں کا بھی خلیفہ ہے، جنوں کا بھی خلیفہ ہے. چھوڑ دو مناظرے، چھوڑ دو کہ وہ خلیفہ پہلا تو خدا دیا تھا، نہیں ان کے ساتھ مثال دینا خدا کی قسم علی کی ذات کی توہین ہے. نہیں ان کا مقابلہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کیا علی مقابلہ نہیں، اب ہمیں ایک جواب دے دنیا، وہ کون سا جواب دے؟ اتنا جواب دے دنیا کہ یاد رکھو یہ رسول کا جانشین ہے نا، رسول کا ہے نا جانشین. جوانوں بچوں سنو، جب رسول کی جگہ پر بیٹھنے والا ہے، رسول تو جنوں کا بھی رسول ہے اور انسانوں کا بھی ہے. رسول کی جگہ وہ بیٹھے جس کی حکومت جنوں پر بھی ہو، وہ رسول کی. میں عرض کر رہا ہوں نیلو، بات تمام کر رہا ہوں. میں عزیز کو اپنا وقت بھی دینا چاہتا ہوں، کافی وقت گزر گیا ہے. بہت کوئی بتانا چاہتا ہوں، سب اتنی نہیں رہ گئی ہے، اتنا بتانا چاہتا ہوں. علی مولا سلام اللہ علیہ، یہ تیرے اخلاق ہیں، تیری عظمت ہے، تو شجاع ہے، تو بہادر ہے. اللہ آپ کو زیارت پڑھنے کی، علی کے مقام پر جائیں، زیارت پڑھیں. اور وہ زیارت جو امام سجاد علیہ السلام نے سارے اماموں کی زیارتیں یہ تعریف کی ہیں، تو یہ زیارت اس کا نام ہے زیارت امین اللہ، جو مخصوص علی کے لیے ہے، دوسرے اماموں کے لیے بھی ہے. تو یہ سنو کیا السلام علیکہ یا امین اللہ، اے اللہ کی امانتوں کا مالک علی. آدم سے لے کر خاتم تک اللہ کی امانتیں ہیں، اللہ کی امانتوں کا وارث ہے. اے آگے کیا فرمایا؟ پھر فرمایا کہ اے علی کی امانتیں، آگے فرمایا وارث حجت، تو زمین پر حجت خدا ہے، زمین پر حجت خدا. صلوات پڑھی محمد رسول پر. پڑھنا ہو، کسی دوسرے امام کی زیارت پڑھنا ہو تو وہاں
السلام علیکہ یا امین اللہ نہیں کہیں گے، یہاں امیر المومنین بھی نہیں کہیں گے، چونکہ امیر المومنین ایک علی اور کوئی نہیں۔ جب حسن حسین امیر المومنین نہیں بن سکتے تو اور کون ہیں جو علی کے مقام پڑھانے والے؟ فرمایا السلام علیکم یا امین اللہ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے ساری امانتیں پہاڑوں پر نازل کی، پہاڑ نہ اٹھا سکے، سمندروں پر نہ اٹھا سکے، زمینہ نہ اٹھا سکے، بڑے بڑے کوہنوں پر کوئی نہ اٹھا سکا۔ پھر فرمایا کس نے؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ایک انسان کامل نے وہ امانتیں اٹھا لی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یاد ہے مدینے میں زلزلہ آ گیا تھا، قرآن کی صورت اذا زلزلت الارض زلزالها والانسان ما لها، کیا زلزلہ؟ تو سارے کے سارے مدینے والے کھڑے ہو گئے، جلدی جلدی یا رسول خدا زلزلہ ہے۔ حضور فرمایا ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، ہمیں تو رسول نے فرمایا کیا یا علی مجھے تو کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ وہاں قرآن کی آیت اتری اذا زلزلت الارض، جب آسمان قیامت کا زلزلہ آ جائے گا، کیا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ مَا أَثْقَالَهَا، اور زمین سارے خزانے اگل کر باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، وہاں ایک کامل انسان کہے گا، پوچھے گا زمین بتا تجھے ہو کیا گیا؟ وہ بھی علی ہے۔ آگے بڑھنا تمام کر رہا ہوں بات کو بیٹا۔ حامل اللہ فی الارض، جہاں جہاں زمین کا وسعت ہے وہاں وہاں علی کی سرداری ہے۔ امام سجاد کے دو فکر ہیں، فرمایا واللہ انک عملت بکتابک، خدا امام سجاد کہہ رہے ہیں خدا کی قسم اے دادا علی تو واحد ہے جس نے اللہ کی کتاب پر پورا عمل کیا ہے۔ یہ حدیث میں فرمایا وجہاد کا فی اللہ کا جہاد ہی، اور پورا جہاد کیا جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ یا گھر میں قرآن پڑھو، سورہ حج میں 78 نمبر آیت ہے، اور کیا وجاہدوا، سجاد نے کیا فرمایا؟ میں گواہی دیتا ہوں اے دادا تم نے جہاد ایسے کی ہے جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ قرآن کی آیت کیا اتر رہی ہے؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد اللہ کے راہ میں ایسے کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ آگے فرماتے ہیں جہاد کی اقسام ہوتی ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جیسے علی نے جہاد کی ہے، جہاد صرف میدان میں نہیں ہوتی ہے، جہاد بستر رسالت پر بھی جہاد ہے، سارے دشمن ہے۔ ارے میں کہتا ہوں تلواروں کی سائے میں علی جہاد کر رہا ہے اور سو رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے جیسے آج میٹھی نیند آئی ہے کبھی ایسی نیند نہیں آئی ہے۔ اللہ اور رسول کا تو نبی کا سارے نبیوں کے سن آئے جملہ اس لیے میں نے محنت کی ہے۔ فرمایا امام سجاد نے زیارت میں وَأَلْزَمَ آلَاكَ حُجَّتَكَ، اے دادا ابراہیم تیرے دشمنوں نے تو اس سے دشمنی کر کے اللہ اور رسول کے مجرم بن گئے۔ یہ لفظ ہے عَزْمَ آلَاكَ عَلَىٰ حُجَّتِكَ۔ پھر فرمایا پھر وصیتیں کی ہیں علی نے، بس یہ وصیتیں 2 وصیتیں 4 وصیتیں میں عرض کر کے تمام کرتا ہوں بات کو۔ وصیت کیا کی ہے؟ وصیت فرمایا ہے اے لوگو اللہ اللہ فی القرآن، قرآن کو نہیں بھولنا، اللہ اللہ فی الصلاۃ، صلاۃ کو نہیں بھولنا، اللہ اللہ فی الجہاد، جہاد کو نہیں بھولنا ہے۔ علی کہہ رہا ہے، سامنے حسن حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور علی فرما رہا ہے، ایک جملہ سنو گا، فرما رہے ہیں حسن بیٹا حسین بیٹا، اللہ 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 کا واسطہ دے کر علی کہہ رہا ہے دل نکام یتیموں کو نہ بھول۔ پتہ نہیں علی کو یہ کون سے یتیم حسن حسین یاد آ رہے ہیں۔ میں تو یہی کہتا ہوں یہ 41 ہجری کا واقعہ ہے، اور 61 ہجری میں وہ یتیم جو حسین کے تھے نا، وہ سکینہ یتیمہ تھی، علی کو وہ یاد آ رہا ہے۔ ارے بڑے مجمع میں لاشوں کو چیرتی ہوئی جب بابے کے لاش کے سرانے پہنچی ہے، ادھر شمر نے کہا اسے تازیانے سے ہٹا دو، یہ یتیم ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں پھر وصیت کی ہے، کیا ایک 2 جملے سنیے خدا کے لیے، میں تمام کرتا ہوں بات کو۔ یا فرمایا حسن بیٹا میرے اصحاب ہیں، ذرا ان کو بھی وقت دے تو میرے پاس سجدہ پالا ڈالا ہے، نہیں سمجھتا
صاحب آ گئے، حجر بن نبی آ گیا، رشید حجری آ گیا، اسمت بن نباتہ آ گیا، یہ عظیم صاحب آ گئے. جب یہ نزدیک آ گئے نا، یہ سب نزدیک آ گئے، بیٹھے بات کر رہے ہیں اور پھر کیا سر پہ اچھا تصور کرو نا، سر زخمی ہے، پٹی بندی ہوئی ہے اور اتنا میں پڑھا تھا. اس حرام زادے نے کہا تھا میں نے بی بی ام البنین کا واقعہ ہے، جب سنا نا کہ بی بی ام البنین نے کہ علی کا سر زخمی ہو گیا ہے، بی بی ام البنین حیران پر عباس کی ماں کہتی ہے آئے تو ایسا میدان بھی ہے جس میں علی کا سر زخمی ہو جائے. عباس کے باپ کہا سر زخمی ہو سکتا ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم وہ کمینے نے کہا ایسا زخمی ہوا ہے کہ اس کا زخم نہیں مٹے گا. اس میں تلوار میں جو زہر ملی ہوئی تھی نا، لوگوں نے ظلم بدل ہو سارا کوفہ اگر اس تلوار کے ذرے میں آ جاتا، سارا کوفہ مر جاتا، ختم ہو جاتا. وہ تلوار علی کے سر پر آئی ہے، ایک پٹی باندھی ہوئی ہے. علی کا چہرہ اور وہ پٹی اتنی زرد ہو چکی تھی کوئی پہچان نہیں سکتے تھے. علی کا چہرہ کتنا زرد ہے، وہ پٹی کتنی زرد ہے، یہ زہرا ہے. میں بھی علی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، علی صاحب کو کہہ رہا ہے میرے قریب آ جاؤ، سلونی سلونی اور مجھ سے آپ بھی کوئی مسئلہ پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو جو کوئی پوچھنا ہے، دین پوچھ لو. آخر میں فرمایا یہ جملہ بڑا سخت ہے، میرے کلیجے پر نیزہ بن گیا ہے. یہ جب پڑھ رہا تھا آخر فرمایا مجھے پوچھو پوچھو مجھ سے، لیکن خیال کرنا میری طبیعت کا حال دیکھنا. مختصر سوال کرنا ہے، میں اس وقت بے قرار بیٹھا ہوں. آخر میں فرمایا اصحاب چلے جاؤ، اصحاب چلے گئے. پھر فرمایا اصحاب کو کہا مجھے کوئی وقت دو، میں اپنے عزیزوں کو بھی ملنا چاہوں. فرمایا اینا اینا بنا دیو، میں مر جاتا. بیٹوں کے بعد فرمایا میری بیٹیاں کہاں ہیں، اور میری بیٹیاں کہاں ہیں. تاریخ قبری کہتی ہے ایک بیٹی جس کا نام ام کلثوم تھا وہ آ گئی، دوسری بیٹی رقیہ آ گئی، تیسری بیٹی خدیجہ آ گئی ہے. یہ ساری بیٹیاں آ گئی ہیں. کہا اے حسن اپنے ہاتھ کو بڑھاؤ نا. ہر بیٹی کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیتے گئے. خدیجہ کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں، رقیہ کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں. اللہ کی جملہ کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ادھر دیکھا حسن کے ہاتھ میں ساری بہنوں کے ہاتھ آ گئے ہیں، اور ادھر حسین اٹھے کہا یا ابتے میرا ہاتھ کس کے اللہ کی قسم آخری جملہ ہے. میں تو یہ بات یاد ہے 19 رمضان کو آخری افطاری کی بھی ام کلثوم کے گھر میں جب یہ رکا ہوا قافلہ تھا قیدی پر کیوں قیدی ہوئے یہ 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے علی کا مزار کوفہ سے. وہاں سے گزرا نا تو وہاں نگاہ پڑی، لمبے لمبی میناروں کی نگاہ پڑی. وہ بی بی ام کلثوم نے زبان سے نکلا یا آبا کے بابا الجزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. میں نے 19 رمضان کو افطار کرایا 41 ہجری میں، آج 20
صلوات اللہ حیدری سگی حسین بادشاہ کی جاتے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجہ یا ملک الملک یا مدرک المرید یا غیاث المستغیثین ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات الصلاة والسلام على ملك النبيين وآدم بين الماء والطين محمد ذات الصلوات الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المعصومة محرومة الحق من رأس أبيها التي قالت سبحان اليوم صائب لو انها سبحان الأيام سرنا لها ببدير الغيب وعلى حسن المعصوم المسموم الحسين الغريب ذرا ترک تو دکھلا زینب بس کوئی طویل نہیں کوئی مضمون نہیں جتنا حکم ملے کوفے دا شہر ہے علی حسین دی جھولی ہے کائنات دا عادل بادشاہ علی زخم سردی دی جھولی چرکے علی بادشاہ جی دین الگل کی دی آخری بار رو رو گن ذرا ترکے تو دکھلا زینب تے بول ببن نالے کیوں عادل توئے ترنائے سوڑیاں گلیاں بچو کج کے والا بس جڑا اج دے دے شرم کرے خدا ذرا تر کے تو دکھلا زینب تے بول ببن نالے علی فرمائے نے توئے ترنائے سوڑیاں گلیاں بچو منہ کج کے علی فرمائے نے توئے وقت بھی کوفے گھنو پھر جائیا علی رو گیا دل ہو دی اکثر بھی
भीड़ बाजारा बचो तुरे वीर दी साग दे। जियो भाई यार क्या बात है, ये हटे गरीब लोग और क़यामत में कूफे आवे के लो भर जाया अली रो रो के बनो दी अक्सर भीड़ बाजारा बचो तुर वीर दी साग दे। जी मैडम ओ अली रो क्या दिन होती एक सर भीड़ बाजारा बचो तुर वीर दी साग दे। हाय 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 ओ होती एक सर भीड़ बाजारा। सैयदा दिल तो है वत भी कूफे आमराए के मिलो भर जाया नाले ओदी अक्सर भीड़ बाजारा में तुर वीर दी साग। यार मेरे पास से देखो मैं हैरान ना इतना बड़ा जवार साई दुनिया से बड़े बड़े गरीब गुजरे, किबला साहब बड़े बड़े मजलूम गुजरे, पर जितना अली मजलूम ते गरीब हा आदम तो लेके जनाब हसन अस्करी तक जाकिर कर लोग बैठो दुआ करे सो मेरे आके भाईजान जितने जुल्म होए अगर अकबर दी मां नू कई मारे है ना तो हुसैन दे टुरन दे बाद मारे जी। अगर हुसैन ने किसी हरम नू मारेगा तो हुसैन दे शहीद होने दे बाद। अली ये ना बड़ा मजलूम है, अली बैठे रहे मुसलमान बतूल मुस्तफा निके निके पुत्र गल च पाई पा के बाबा साडी अम्मा नू परे बाबा कोई वस लग गई तो ना साडी गरीब मां ये दरजा जल्दी से जिस वेले अली घर दाखिल होए ना जख्मी मां हुसैन दी उठी वे वत झड़ पवे डॉक्टर साहब ते अली दा दामन नप के आके या अली मैनू तेरी गरीबी दे वडे अरमान या अली अज कोई मेरा पेका होया तुसी मेरे पास बैठो। मेरे सामने किबला साहब तशरीफ फरमाए जिथे अली धियत पुत्र इस्लाम से कुर्बान कर छोड़े। जे माफी दियो तो जुमला सुनावा। इरशाद हुसैन अली दा बड़ा एहसान है सजदा करके सर ते तलवार दा वार झल के ओदी तौहीद बचा ले। अरे या अल्लाह मैं तेरी रज़ा ते राज़ी हां, तेरे अल्लाह इतना हो गया आज मेरी धियां दा कोई बारिश 18 बस सारी गल्ला छोड़ दी जितना हुक्म मिले। 18 रमजान की दीगर डली दुआ लेनी है अपने अली बादशाह उस धी के हुजरे के नाल गुजरते पाया जिस हुजरे च अली की बे औलाद थी।
माफी दिया मेरी सहन एक दुआ मंगती बैठी है मेरे अल्लाह पुत्र सौ नहीं दिते एक धी च दे जी वन के नाने नु आख्या नाना मेरी अम्मा भैया दी ऐसा गरीब है अज की अवतारी 10.5 सरकार से चक्कर है इतना रमा अली अंदर दाखिल धी नु गल आ गया दिन बाबा वादा करे ना हो जितना जीसा तेरे दस्तरखान से सहरी भी कर अवतारी भी कर 1000 रकात नवाफिल अली पढ़ने वाला पर मैंने बेटी रो नहीं अज अली तेरे नाल वादा करता जितना जीसा तेरे दस्तरखान ते सहरी भी कर अवतारी भी कर और दिए पुत्रों ते तकसीम किया अली फरमाया इक्की ताई मैं अली की मर्जी इक्की तो बाद ईद थोड़ी मर्जी जिन्हों का ध्यान ही कितना हो रहे उन्होंने अपने नजर जी इक्की ताई अली की मर्जी बाद ईद ताई बीबी की आवाज आती है मेरा बाबा कई बार मुसल्ला इबादत छोड़ के अपने सहने च टुरिया कई वेले धिया पुत्रों के गुजरे के दरवाजे अंदर वेख्या ते कई वेले आसमान दर मुंह करके आदा मेरे अल्लाह मैं तेरी रजा ते राजी हां मेरे अल्लाह मैं राजी हां और मेरे अल्लाह मेरी धिया की पारत हो मेरे अल्लाह मैं परदेश च धिया इस वास्ते तनान मंगाइया जो वतन ते उजड़ के बैठा सज्जत वेला है वो सैन जी लाहौर की मलका आके बड़ी रोंदी हुई अब्बास गिरा देखो अब्बास आना बाबे को एक ख्वाब की ताबीर पूछनी हाँ बैठ के ना ख्वाब अभी वीरों रात ख्वाब डिठा बखून का दरिया है नाले दूजा ख्वाब डिठा मुकाबे दियां दीवारां जमीन पे पई होंदियां अंधारी चली हुई अल्लाह खैर करे अली बादशाह देखो बाबा ख्वाब आया अली रो के फरमाते थोड़ी देर के बाद तुम ताबीर मिल गई सी अली तुरे मेरी शान फरमाती है बाबा बाबा आज मेरा दिल बड़ा उदास है बाबा आज मस्जिद नजर जाओ आज की नमाज नहीं है रले चपर अली की आवाज़ आती नहीं मैं वो अमर का पाबंद अज उस मेरा वादा है मैं जरूर मनना सारी गल छोड़ दी है तीसरी बार तरीका गवार जब अली घर तो बाहर निकलने लगे ना पालतू बच्चा अपनिया चुंझा के नाल अली की आबा पकड़ी ते मेरी आली हुसैन झिड़कन का इरादा किया अली की आवाज़ दी झिड़क न दे बाबा इन्हें थोड़ा रास्ता रोकया अली की आवाज़ आती भावे हैवान मैं अली है बाबा आधिया के अली की आवाज़ आती अपनी गोली च बोल के आदियां पैन अली अज मस्जिद न वजे दिया दे वाल कोल दूसरी बार टुरन लगे लोहे की कुंडी अली की आवाज़ नाल हुण मेरी सैन जैन ने बोली मेरी अम्मा फिजा ने इशारा करके अम्मा बाबे ने तू रोक अज फाल चंगी नहीं रात ख्वाब नाने को रोंदा दिखा है अम्मा ज़ारा दे वाल खुले हो दिखे बाबे ने तू रोक तीसरी बार जदा मेरी सैन उम्मे कलसूम टुरी है ना बाबा और वेख लदियां रोदियां पे बाबा आज मस्जिद न बन राज रोना अली फातिमा अज़ादार बैठे हो फरमाते मेरी अजान का वेला हो गया मेरी सैन बाबे दे हाथ जुम्मे ना दी मेरे जो इतने बिरा है मैं कह बिरा नु भेजे नहीं सोहनी अजान चले वे जरा इस जुमले ते न रो सके मुकद्दर दगिला करे चौधरी साहब राज रोना अली दी आवाज़ आनी बिरावां दी नित सुननी नहीं बाबे दी आखरी आवाज़ बिरावां दी नित सुननी राज बाबा दी छेकड़ी अजान सुन अली गुलदस्ता अजान ते आए आसमान दर दिखा सज्जे दिखा खब्बे दिखा
پہلے پڑھے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وقت علی اذان شروع کی تھی اللہ اکبر آسمان کمے زمین کمی علی دوجی بار پڑھے اللہ اکبر ٹکانے ندیم پہ فرمیندے ہیں کوفے دیاں اور پترہ نو جگا کیا دی ودن جاگو علی کے کی سوڑی اذان پہ اور تاریخ گواہ ہے کچھ ہی وجہ بھائی جان بچے ہیں جنہاں ماما کا کھیر چھوڑ دیتا ہے جداں علی پڑھیا نا شہاد ورنہ محمد رسول اللہ اور زینب تو مسلح چھٹا ہے رون دی ہوئی پہر آئی آدھی عباس برا سونا پہ ہیں بابا کیڑی سوڑی عذاب پھر آدھی آج خیر کوئی نہیں بابا آزان ہی بتا دے ظاہر نہیں پھر آدھی من میں لگنا ہے بھامے تو آخری اذان ہے آج دے دیں جی قسم قبلہ صاحب دو اذانہ زینب نو پردے سے جو بڑا رویا ایک انہیں رمضان دی فجر دی اذان دوجی اذان داوی دی دھم دی ایک پردے جدا اکبارہ کے اللہ اکبر موان وال کھل گیا وڈی سین ماتم کر گیا دیئے تیری اذانہ دے ولدہ چھڑ گیا آدھے آج بھیڑی ہوئی کیلی سونی اذان دیو بیان کی بات ہے علی آرام دے رہا ہے دیا رو دیا نہیں بس آخری بہت علی آرام مکمل کی تھی علی ممبر چھوڑے سامنے ستون دنال ابن ملجم اللہ اس سے لعنت کرے معافی دیا مادری سید زادار بیٹھے سینے دتلے خون ہوتا نہیں علی پیر دی ٹھوکر مار گیا دل جاگ بیلی کمینہ من سنار بھیکنا دائما اور کمینہ جیسا مقصد واسے علی او بٹھانا پر پہلے قتل تو پہلے میرا انصاف نہیں آتا جو میں تنو قتل کرا اور ظالم اتنا حجا کرے پردے سے تیری ادھیے لال اور کمینہ میں اپنا کام پہ کرنا تو اپنا کام کر ممبر کی قسم علی نوافل شروع کی تن دوجی رکعت دا پہلا سجدہ علی پڑھے سبحان رب العلا بحمدہ علماء فضلہ کمینہ عبد الرحمن ابن ملزم ظہر چمچھلے تلوار علی زور علی نصر ماری امام دا تملے سردہ حسین مسجد دروازے پر کامر لگ گئے جبریل پردہ ماتم کر گیا دودا کاظم قاتل میرے مومن ماملہ امیر مری آفرین جی جی کانا لنا مومن کوئی امیر مری گیا ممبر قسم ازار سال ہر کئی سنیا دیو زینب سنیا کئی نہیں سنیا رضوے عباد حجرے کرداری آدھی غالی سنتا پیا کوئی امیر مری گیا آدھی امیر تو میرا بابا بھالے تو ملتی گئی آفرین آفرین مرحبا جی جی علی امیر تو میرا بابا اور دیکھو میرے پاس یا سارے پدر بھائی محل مسجد سوال کرو سارے تو پہلے غازی دوڑیا آخر تک کیوں گیا میرے سائن پر میں غازی جب تلوار لائے کے بہنا میں آپ پھیڑا دگال کھلے غازی زمین پہ کھڑ پویا ہاتھ جوڑ جا کے بہر میں اس وقت میری سائن پھر آنے گل مہی پا گیا دیا
मातम हुसैन कुछ खून मुसल्ले ते कुछ खून मुसल्ले ते कुछ खून दीवारा ते तकलीफ गवारा नहीं, मेरा वक्त दोबारा